مجلس عاملہ کا اجلاس جمعیت مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں 2 روز جاری رہا۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو اور عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں 4 صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں بلائے جائیں گے تاکہ مرکزی عاملہ کے فیصلوں کے بارے میں صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرامن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے۔ ملک کے داخلی نظام اور بین الاقوامی مسائل پر کسی مصلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خوردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لی گئی ہیں
اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں. اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں. مولانا اگر جو بات آپ نے کی ہے کردار کے حوالے سے آپ نے جیسے کہا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا جے یو آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا پھر صوبائی اسمبلی ہیں کیا وہ پھر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر مسلم لیگ کا جس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افضل دیکھیے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواہ کر رہے ہیں، شوق ہے آپ کو. پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور اپنے موقف بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو ہجوم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو ایک منٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے. ہم 22 فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے. 25 فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے. 27 کو ہم خیبر پختونخوا بشمول فاٹا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے. 3 مارچ کو ہم کراچی میں صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور 5 مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے. مولانا آپ نے جو جن تحفظات کا اظہار کیا ہے ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں. اور کل عمران خان نے جو 3 جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی، ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رؤوف حسن وغیرہ کو کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے. ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. خدا کرے کہ ٹھیک ہو. بہت سارے حلقوں میں اور آپ نے بلوچستان کا بھی حوالہ دیا اور الیکشن کمیشن آپ کے اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کر رہا، تو کچھ ایک تو حلقے بتائیں گے کہ کیا ان میں دھاندلی ہوئی اور کیا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو تو نہیں پتا اس چیز کا. سب کچھ پتا ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں 2018 کے الیکشن میں جب ہم سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو میں کہتا تھا کہ دن میں جب سورج چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دن کیسے ثابت کرو. یہی صورتحال آج ہے. حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو چکا تھا اور وہ دستبرداری کی حالت میں گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں. مولانا صاحب تھوڑا سا پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پہ پلیز بتائیے گا کہ 2 ماڈل جو اس وقت سامنے ہیں، ایک آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ماڈل کہ ہم حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں گے لیکن شہباز شریف کو ووٹ دیں گے، وزارتیں وغیرہ نہیں لیں گے. آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا جو ہم نے بتا دیا. ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابع دار نہیں ہیں. ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہمارا موقف ہے جو آج ہم نے آپ کو دیا. آپ میری مہربانی سنیں، میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے، فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے. مجھ سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس عاملہ کا دیا ہے. ہماری کل ہو گئی ہے، کیا آپ کو بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ آپ سے بات کی گئی تھی اسی لیے آپ نے گھر میں پوچھا بندوں کو دیے تھے. ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے.
अपनी हैसियत में जाएंगे, जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। देखिए एक मिनट बात बारी बारी कर लें तो ठीक रहेगा। बारी बारी आप पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इतिहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं, अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। मौलाना साहब ये बताएं, मौलाना साहब ये फरमाएं कि इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे, इलेक्शन आपके पीछे हालात साजगार नहीं है, उस वक्त ये जो जमातें आपकी इत्तेहादी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त से साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से, लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे और जहां पर उनका होल्ड था वहां पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया, 4-5 देहातों से पुलिस को उठाया गया, 3 रोज तक यरगमाल रखा गया, वहां इलेक्शन में कोई बंदा नहीं आ सका। धमकियां ये थी कि जमीयत के आदमियों को हम कत्ल करेंगे अगर वो आए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या हमने उनका झंडा देखा। तो इस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी, सो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बारी बारी बात कर लेना यार। ये जरा छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े जी। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आपने कहा और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे क्या JUI जिस तरह आपने फरमाया कि अब फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। हमने कुछ और तेवर के साथ, हमने जरा कुछ और तेवर के साथ फैसले किए हैं। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। तारिक साहब ये बताइएगा कि आपने अभी हमने कोई और बात नहीं की। मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी मजलिस आमला के फैसले सुनाए हैं, मैं अभी कोई बयान दूसरा नहीं दे रहा आपको। आपके बलूचिस्तान में अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो आप वहाँ तो फॉर्मेशन करेंगे हुकूमत की या वहाँ भी अपोजिशन में बैठे? मैं जाऊंगा बलूचिस्तान, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास। हमारी जमात ने कोई हुकूमत साजी की इजाज़त अभी तक नहीं दी। बात करेंगे उनके साथ, उनको जमाती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वो खातून एक है उससे बात। आपने स्टेटमेंट दी है कि आप अफगानिस्तान में इस्लामी इमारात का जो है वो इस्तेहकाम चाहते हैं, ये आपका कसूर है। आपने एक बड़ा अच्छा दौरा भी किया, तो आपको लगता है कि वो दौरा सही साबित नहीं हुआ या वही आपके अगेंस्ट चला गया? तबसरे यही आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ गया है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसको जुर्म करार दिया गया है। साहब ये फरमाएं कि माजी में 1 2 3 4 पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि वो हमारी गलती थी क्योंकि एक नई सियासी उभर कर आई हुई, तो आप अभी बाइकाट कर रहे हैं, पर तरह से मुझे छोड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते आप हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हम असम्बलियाँ छोड़ रहे हैं। आपने कहा अपोजिशन में दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। अपोजिशन में असेंबली के अंदर ना, सवाल पूरा कर लेते हैं। अपोजिशन असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो मैं असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, बाहर की बात तो नहीं कर रहा हूँ। मौलाना शहबाज शरीफ को वोट देंगे या नहीं? जी, शहबाज शरीफ को वोट देंगे? हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। ये जी आप बात करें। आप फरमाएं जी। सवाल भुला दिया आपसे। आपके उम्मीदवार बाहर निकल सके, कंपेन कर सके, उनके ऊपर बात चलते थे, गोली चलती थी, आपकी गाड़ियों के ऊपर फायर हुए, बाकी आपके लोगों के ऊपर फायर हुए, आप कंपेन नहीं कर सके। और आपका जो एक असूली मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार के वाले से वही सबके सामने है। हमने इलेक्शन के नतीजे में देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो सियासी बालादस्ती की बात करता था उसको भी इलेक्शन में काट दिया गया, और उसके जो लीडर, जो मर्जी लीडर जो जिनसे तवक्को होती थी कि ये सिविलियन बालादस्ती का मुकदमा हमारा लड़ेंगे, वो भी दस्तबरदार हो गए पाकिस्तान सियासत के कारण। तो अब जो पाकिस्तान के जमहूर परस्त हैं, जो सियासी, उनको
تو اس بات کا افسوس ہے. لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو دہلی میں لے کے جانے کے مطابق ہے, اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو 2 دن جواب نہیں دیتے ہیں, تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ اس کی ہم اصلاح کر لیں گے. یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو میں ایک اضافی بات میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے, ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی, ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے. ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر طریقہ کار, اس کی ترتیب, اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یکدم تو ہم نہیں آئے میدان میں, ہم نے تو کچھ تو تیاری کی, اس کے لیے نظم بنایا. سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے, میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کی وسیع مشاورت کے بعد, تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار اناؤنس کریں گے, لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں, اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ شیرت البربت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ بربت صاحب بتائیں آپ نے یہ ٹویٹ کیا, تو انہوں نے آپ کو الزام آپ پر جو ہے وہ لگایا کہ مولانا صاحب اس ٹویٹ کے ذمہ دار ہیں. اس کے تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا ہوں جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں. جس طرح میں کسی آپ کی جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا, آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں, اس کے برابر بیان کرنا. کہ آپ کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, مخالفت کی وجہ سے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے سابقہ اتحادی تھے ان کی فتح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے؟ میں کسی بھی تبصرہ نہیں کر رہا, میں الیکشن کی مجموعی فیصلے کی بات کر رہا ہوں. کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں, کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں عیاشی کریں, ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. آپ نے الیکشن کی دھاندلی کی بات کی, آپ ڈی خان سے ہار گئے, بلوچستان سے آپ جیت گئے, تو کیا وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئی؟ اور کیا میں میرا سوال سن لیں پلیز, کیا احتجاجاً وہ سیٹ میری گفتگو 1 سیٹ یا 2 سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے. میں نے مجموعی طور پر ملک کے انتخابات کی بات کی ہے. میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. کسی ایک نشست پر میں کیا باتیں کروں گا؟ بلوچستان میں ایک MNA اور ایک MP افغانی ہے جو وہاں سے ان کو منتخب کیا گیا, اس پر کیا کہیں؟ یہ بھی ہے, اور ہمارے پشاور میں 4-5ویں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ, اس کا نیشنل, اس کو جتوا دیا گیا. مولانا صاحب, آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, PTI والے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, کیا کہ PTI اور آپ مل کے اس جدوجہد میں مشترکہ چلیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر اکٹھے چلیں گے. اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے, ہمارے سر آنکھوں پہ, ہمارے سر کا تاج. سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے. بس کریں جی, بس. شکریہ, بڑی مہربانی.